کہ آنے والا دور جو ہے وہ ایسے لوگوں کے پاس ہوگا جہاں پہ لوگ تقسیمان کو ریڈ کر سکتے ہیں. جہاں تو اب میں جو سائیکالوجی پڑھ رہا ہوں تو مجھے اس طرح لگ رہا ہے کہ میں خود کو پڑھ رہا ہوں, مجھے اس طرح لگتا ہے کہ میں خود کو ریڈ کر رہا ہوں. لیکن اب پاکستان میں چونکہ بہت سارے یونیورسٹیز آفر کرتے ہیں بی ایس سائیکالوجی کو, تو آپ جانتے ہیں کہ اس کا اسکوپ بڑھ رہا ہے. السلام علیکم گائز, میں ہوں آپ کا پیرٹ یوٹیوبر محمد سیاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل چینل سیاد آفیشیل. جی میرے پیارے دوستو, سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ بہت ہی عرصے بعد میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں. بہت بزی اسکیجول ہے میرا, میں بہت زیادہ بزی ہوتا ہوں. یونیورسٹی اوپن ہو چکی ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں, بہت سارے پرابلمز ہو جاتے ہیں. یونیورسٹی کے ساتھ بہت سارے اور بھی کام ہوتے ہیں, ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, تو ان میں بزی ہوتا ہوں, اس لیے میں ویڈیو زیادہ اپلوڈ نہیں کر سکتا. لیکن آج کا جو ٹاپک ہے کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ سائیکالوجی ضروری ہے, اگر آپ نے سائیکالوجی پڑھ لی تو آپ کیا کرو گے, یہ وہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ سائیکالوجسٹ بن کے کیا کرو گے, یہ وہ. تو آج ان لوگوں کے لیے ویڈیو ہے جن کا بہت سارا کنفیوژن ہے اور ان کا سارا کنفیوژن آج دور کریں گے. سو زیادہ دیر نہیں کرتے اور شروع کرتے ہیں ویڈیو. جی پیارے دوستو, سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ایک سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرک میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ان میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ایک سائیکیٹرک جو ہوتا ہے وہ MBBS کرتا ہے. MBBS کے بعد وہ سائیکیٹری میں اور اسپیشلائزیشن لیتا ہے اور پھر وہ میڈیسن کے تھرو ایک کلائنٹ کو, ایک پیشنٹ کو ٹریٹ کرتے ہیں. اور ایک سائیکالوجسٹ جو ہوتا ہے وہ BS سائیکالوجی پڑھتا ہے اور ان کے بعد ان کی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے ایک فیلڈ میں, اور پھر وہ ایک تھیراپی کے ذریعے کسی کلائنٹ کو ٹریٹ کرتے ہیں, تھیراپی کے ذریعے کلائنٹ کے پرابلمس کو سالو کرتے ہیں. یہ کامن اور مین ڈفرینس ہے سائیکالوجسٹ میں اور سائیکیٹرک میں. دوستو آپ لوگوں کو بتا دوں کہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ سائیکالوجی میں فیلڈز کیا ہوتے ہیں, تو آپ کو میجر فیلڈز بتاؤں گا. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو کلینکل ہے, بہت سارے لوگ ان کو جانتے ہیں. ان کے بعد فورینزک ہے, جہاں پولیس میں کام کر سکتے ہیں, آرمی میں کام کر سکتے ہیں. ان کے بعد اسکول سائیکالوجی ہے, جہاں پہ آپ کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں, بہت سارے موٹیویشنل اسپیکرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد انڈسٹریل سائیکالوجی ہے, جہاں انڈسٹری میں آپ کام کرتے ہیں, پروڈکشن کو انکریز کرنے کے لیے آپ کا جو کام ہوتا ہے ایک سائیکالوجسٹ کا, ان پہ بھی نظر رکھنی ہوتی ہے. اس کے بعد اسپورٹس سائیکالوجی بھی ہے, جو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے. بہت ینگ جو ہوتے ہیں لوگ وہ ان میں انٹرسٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایتھلیٹس کے پرفارمنس پہ آپ فوکس کرتے ہیں اور ان کو ٹریٹ کرتے ہیں, آپ کے جو کلائنٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پیارے دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں بہت سارے لوگ اب اویئر ہو چکے ہیں, بہت سارے لوگ میڈیسنس کو یوز نہیں کرتے, خاص کر کے ٹیبلیٹس کو, کیونکہ ان کی وجہ سے اسٹمک کے جو پرابلمز ہو جاتے ہیں بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. بہت سارے ایشوز آتے ہیں, السر کے پرابلمز بہت سارے میڈیسنس کی وجہ سے ہوتے ہیں. لیکن جو سائیکالوجسٹ ہوتا ہے ان کا یہ کام نہیں ہوتا, اور میرا جو یقین ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ ہونے والا ہے. جو بہت سارے لوگ ہیں وہ سائیکالوجسٹ کے پاس زیادہ جائیں گے, کیونکہ سب لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ہیلتھ ہے وہ خراب نہ ہو جائے. مینٹل ہیلتھ کی وجہ سے آپ اپنے اور فٹنس کو بھی خراب کرتے ہیں, اور جہاں پہ سائیکالوجسٹ ہوتا ہے وہ آپ کے مینٹل ہیلتھ کے ساتھ آپ کی جو فٹنس ہوتی ہے وہ بھی برقرار رکھتے ہیں, آپ اس پہ بھی فوکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح جم میں بھی سائیکالوجسٹ کا کام ہوتا ہے کہ آپ کے پرفارمنس پہ وہ فوکس کریں. تو آپ لوگوں کو میں ایسا کون سا فیلڈ بتا دوں کہ جہاں سائیکالوجسٹ کا کام نہیں ہو, ہر جگہ سائیکالوجسٹ کا کام ہوتا ہے. تو پیارے دوستو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سائیکالوجسٹ بننا بالکل بیکار ہے, یہ وہ نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے. آنے والا جو دور ہے وہ سائیکالوجسٹ کا ہی ہوگا. آنے والا جو دور ہے, جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آنے والا دور جو ہے وہ ایسے لوگوں کے پاس ہوگا جہاں پہ لوگ تقسیمان کو ریڈ کر سکتے ہیں, جہاں پہ لوگ وداؤٹ میڈیسنس خود کو ٹھیک کریں گے, یہ وہ. تو یہ کیا ہے, یہ سب سائیکالوجسٹ کا کام ہے. ٹھیک ہے, سائیکالوجسٹ ہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کے مائنڈ کو ریڈ کریں گے, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ آپ کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں, انہیں پتہ ہوتا ہے یہ وہ, کیونکہ وہ آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو ایک دن میں اسٹڈی کرتے ہیں. بہت سارا ٹائم ہوتا ہے, اسکیجول ہوتا ہے ان کا, ان میں آپ کو اسٹڈی کرتے ہیں اور آپ کے پرابلمس کو, ایشوز کو وہ ختم کرتے ہیں. اور جب بھی آپ کو پرابلم ہوتی ہے تو وہ آپ کو ڈائریکٹلی بتاتے ہیں کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے, اس طرح ہو جائے گا. تو سائیکالوجی کا جو اسکوپ ہے پاکستان میں وہ بہت ہی زیادہ بڑھ رہا ہے. میرا ایک ٹیچر تھا, انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے یعنی کہ کلینک کھلوایا ہے اپنا, اور یہ ہمارے ضلع میں سوابی میں کھلوایا ہے انہوں نے. تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں نے پہلی دفعہ اس طرح سنا تھا. ہے یہ نہیں کہ ہمارے ضلع میں یہاں پہ کوئی سائیکالوجسٹ نہیں ہے, لیکن میں نے جب پہلی بار یہ سنا کہ اس طرح ہے تو مجھے بہت خوشی ہوئی, کیونکہ مجھے لگا کہ اب جو سائیکالوجی ہے یعنی کہ سائیکالوجسٹ کا جو اسکوپ ہے وہ بڑھ رہا ہے ہمارے پاکستان میں, اور یہ بہت اچھی بات ہے. یعنی کہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں, اگر کوئی اسٹوڈنٹ چاہتا ہے کہ میں سائیکالوجی چوز کروں تو وہ ایک بیسٹ آپشن ہے ان کے لیے. تو
تو پیارے دوستوں میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آنے والا جو دور ہے وہ سائیکالوجسٹ کا ہی ہوگا. آنے والے جو دور ہے پاکستان میں بہت سارے سائیکالوجسٹ ہوں گے اور بہت سارے سائیکالوجسٹ کو مانے جانیں گے, اور آج بھی ایسے بہت سارے سائیکالوجسٹ ہیں جو ٹریٹ کرتے ہیں کلائنٹس کو. اور سب سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ باہر آؤٹ آف کنٹری جو ہے وہاں پہ اسکوپ زیادہ ہے, لیکن اب پاکستان میں چونکہ بہت سارے یونیورسٹیز آفر کرتے ہیں BS سائیکالوجی کو, تو آپ جانتے ہیں کہ اس کا اسکوپ بڑھ رہا ہے. تو پیارے دوستوں, میں جو سائیکالوجی پڑھ رہا ہوں اپنے شوق سے پڑھ رہا ہوں, اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میں سائیکالوجی پڑھتا ہوں. تو مجھے اس طرح لگتا ہے کہ میں خود کو پڑھ رہا ہوں, میں خود کو اسٹڈی کر رہا ہوں. تو اسی طرح ہر ایک سائیکالوجسٹ کو یہی لگتا ہے. آپ کو خود کو سمجھنے کی بھی موقع مل جاتا ہے, اور دوسرے لوگوں کو آپ سمجھ لیتے ہیں اور ان کو ان کے مقصد تک پہنچا دیتے ہیں. تو پیارے دوستو, کنکلوژن یہی ہے کہ سائیکالوجی کا جو اسکوپ ہے پاکستان میں بہت ہی زیادہ بڑھ رہا ہے, اور آہستہ آہستہ یہ آن دا پیک ہوگا, ٹاپ لیول پہ سائیکالوجی ہوگی انشاءاللہ. تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو کافی زیادہ پسند آئے گی. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا, اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو بھی دبانا تاکہ میری اگلی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے. شکریہ, اللہ حافظ.